اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، عبقری لاہوتی وظائف سلسلے کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے لاہوتی وظائف بتائیں گے جو علامہ لاہوتی کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تھے۔ لیکن اس سے پہلے وہ پس منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ علامہ لاہوتی کو یہ وظائف کیسے ملے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، ایک دفعہ 11 ربیع الاول کی رات میں کچھ معمولات کر رہا تھا۔ اچانک ایک ایسا انوکھا واقعہ ہوا جو آج سے قبل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پیدائشی جنات سے دوستی، ہم کلامی، بالمشافہ ملاقات، ان کی شادی غمی میں آنا جانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہاں کے مشاہدات اور حیرت انگیز واقعات، ان کی دنیا کے رنگ و روپ دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ اس طرح ہوا کہ میں خاص درود شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے سرسبز و شاداب جنگل میں پایا۔ وہ جنگل کم، جنت زیادہ، ہر طرف سبزہ شاداب ویرانائی اور مقام حیرت ہی حیرت، ہر طرف پھول اور کلیاں تھیں۔ میں اسی حیرت میں گم اور مسلسل گھوم رہا تھا کہ ایک نہایت حسین بزرگ ملے جو کہ مسلح بچھا کر بڑی تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے قدم ان کے قریب جا کر رک گئے اور میں خاموش ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہیں، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون سا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک سوچتا رہا لیکن وہ درویش اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، بس خود بخود میری زبان پر سورہ اخلاص جاری ہو گئی اور میں نے سورہ اخلاص اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے پڑھنے سے اس جنگل کے ہر ذرے نے یہی سورہ پڑھنا شروع کر دی۔ ایک ایسا انداز اور کیفیت شروع ہو گئی کہ میں خود حیران کہ الہی یہ کیسا منظر ہے۔ میں خود ابھی تک وہ پر لطف منظر نہیں بھول سکا۔ بس میں بے ساختہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا اور بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے منہ سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا، لیکن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ وہ شعلے نہیں تھے بلکہ نور تھا اور ہر طرف نور ہی نور۔ بس دل چاہتا تھا کہ میں پڑھتا جاؤں۔ یکا وہ درویش مصلے سے اٹھے تو ان کے اٹھتے ہی وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دعا شروع کی۔ مختصر دعا کے بعد میں خود بخود خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھے، مصافحہ کیا، گلے ملے، میرے ماتھے کو چوما، پیار کیا، لیکن بات نہیں کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ اور میں، ہم دونوں سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ ان کے پڑھنے سے محسوس ہوتا تھا ہمارا فاصلہ کم ہو رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے فاصلے، منزل اور قدم طے کر رہے ہیں، لیکن شاداب جنگل طے نہیں ہو رہا تھا۔ ہر قدم نئی خوبصورتیاں، نیا حسن و جمال، نیا رنگ روپ اور نئی دنیا ملتی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ درویش مجھے وہاں کی سیر کرا رہے ہیں۔ بس ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اور ہم مسلسل سفر کر رہے تھے۔ سفر میں سورہ اخلاص اور قدرت کے مناظر دیکھنے میں ایسا محو تھا کہ منزل کا احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں، کتنا فاصلہ طے کر لیا اور جانا کہاں ہے۔ بس سفر جاری تھا۔ بہت دیر کے بعد ایک محل اور بہت ہی خوبصورت محلوں پر نظر پڑی۔ ان کے حسن و جمال کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب، صحابی بابا عبدالسلام باورچی جن اور لاتعداد بڑے جنات وہاں مسند نشین ہیں۔ ہر طرف خوشبو رچی بسی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا انتظار تھا اور بس ہم پہنچے تو محفل میں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع ہو گئی۔ مختلف قرات میں سورہ اخلاص پڑھی جا رہی تھی۔ آواز ایسی دلکش اور پرسوز تھی کہ ہر شخص کے آنسو رواں تھے۔ پہلے تو میں نے محسوس نہ کیا، لیکن پھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی درویش ہیں جو مجھے ساتھ لائے تھے۔ یہ ان کی آواز تھی، حالانکہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن سورہ اخلاص کی آواز میں ایسی دلکشی اور سوز تھا کہ خود اپنے وجود کی خبر نہیں تھی۔ میں نے قریب ہی بیٹھے ایک جن سے پوچھا، یہ درویش کون ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولے، آپ نہیں جانتے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، سورہ اخلاص کے عاشق ہیں اور ہر اس شخص سے عشق و محبت کرتے ہیں جو سورہ اخلاص کا ورد رکھتا ہو، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود سارا دن سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں وہ شخص مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا جو سورہ اخلاص نہ پڑھتا ہو۔ سورہ اخلاص کی قرأت جاری تھی، پھر اس کی تلاوت ختم ہوئی اور کھانے کی دعوت شروع ہوئی۔ کھانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی برکات بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے تھے اور میری حیرت بڑھ رہی تھی۔
ساتھ ہی حاجی صاحب اور صحابی بابا جن بیٹھے ہوئے یہ باتیں سن رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی جو برکات بتائیں وہ سب لاکھوں جنات نے قبول کیں، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام نے سب کو اجازت دی، مجھے خاص الخاص کی اجازت فرمائی، اور میں یعنی علامہ لاہوتی ہر پڑھنے والے کو بھی اجازت دے رہا ہوں۔ سورہ اخلاص کا حج اور حرمین کی زیارت کے لیے عمل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر اسباب، رقم، سواری اور پاسپورٹ کے حج اور زیارت حرمین چاہتا ہے تو وہ 9 چندی یعنی نئے چاند کی جمعرات سے پہلے دن 1100 بار سورہ اخلاص اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھے، دوسرے دن 1000 بار، تیسرے دن 900 بار، اس طرح ہر دن 100 کم کرتا جائے، آخری دن یعنی 11ویں دن 100 بار پڑھے۔ روزانہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ ہو تاکہ عمل میں طاقت اور تاثیر رہے۔ سفید لباس اور خوشبو لگا کر یہ عمل کیا جائے، اور ہر ماہ یہ عمل اسی طرح 11 دن کیا جائے، بس یہ عمل جاری رکھے، ناغہ نہ کرے، اگر مراد جلدی پوری نہ ہو تو عمل نہ چھوڑے، جاری رکھے، ایسا غیبی نظام چلے گا اور اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ یہ خود بھی نہیں سوچ سکتا کہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا، بس ہو جائے گا اور وہ خود بخود حرمین پہنچ جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا خاص عمل۔ اس عمل کے بتانے کے بعد ایک عمل اور فرمایا، جس قسم کا مسئلہ ہو اور کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو، ہر طرف سے کوشش اور محنت کر کے تھک گئے ہوں، کسی طرف سے راستہ نہ کھلتا ہو، موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی حالت میں اگر آپ کو کسی وقت تنہائی میں میسر ہے تو بہتر ہے رات کے 1 بجے کے بعد 4 نفل اکٹھے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 بار سورہ اخلاص مع تسمیہ پڑھیں، اس طرح ہر رکعت میں پڑھیں، بس دھیان اور توجہ اللہ کی طرف اور خاص حضوری ہو، ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں۔ سلام کے بعد سر برہنہ کر لیں اور دائیں بازو سے قمیض نکال کر بازو اور کندھا ننگا کر لیں جیسے حالت حرام میں ہوتا ہے، پھر 500 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھیں، پھر جتنی دیر سارے عمل میں لگتی ہے اتنی دیر ہی خوب گر گرا کر بیکاری بن کر دعا کریں، رو رو کر مانگیں کہ جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے۔ بہت لمبی اور عاجزانہ دعا کر کے پھر 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے لیٹ جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصہ یا کچھ دن مستقل کریں اور قدرت کے کمالات اور حمایت اپنی طرف متوجہ ہوتی دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر ایک اور عمل فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، اگر درمیان میں بات چیت ہو رہی ہو تو بھی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت، کھانے میں صحت، لا علاج امراض کا خاتمہ، گھریلو الجھنیں، جھگڑے اور مشکلات کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کھلا رزق چاہیے، کسی کو مقدمات میں کامیابی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو اولاد کی تربیت سے پریشان ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے، خواہ دل کی جو بھی مراد ہے وہ ہر کھانے کے درمیان، ہر وضو کے درمیان مسلسل سورہ اخلاص پڑھے، پھر قدرت ربی کا مشاہدہ کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا عمل۔ میں نے یعنی علامہ لاہوتی نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل کہ آپ سے ملاقات ہو جایا کرے۔ فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے میں اس شخص سے ضرور ملاقات کرتا ہوں، چاہے جس حالت میں ہو، ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر تاکید سے فرمانے لگے کہ آپ کا 1.25 کروڑ بار پڑھا سورہ اخلاص ہی ہے کہ میں خود تلاش کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھی بنوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید فرمایا، جو آپ سے نفرت کرے گا اس کے نقصانات ہوں گے اور پریشانیوں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اور مختصر مگر انوکھا عمل تعلیم فرمایا کہ جو شخص کسی پرندے جانور کو دیکھ کر 3 بار سورہ اخلاص اول آخر 1 بار درود شریف پڑھے گا اور تصور میں یہ کہے، یا اللہ، اس کا ثواب میں نے اس جانور کی روح کو ہدیہ کر دیا اور اس جانور کو میرے لیے دعا میں لگا دے، جو ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے سخت سے سخت حالات سے نکلے گا کہ خود دیکھنے والے حیران ہوں گے اور وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ، یہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا، اس کی بھی آپ سب کو اجازت ہے۔ ایک چیز جو بار بار میرے تجربات اور دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ کثرت سے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو صاحب مقام بنا دیتی ہیں اور صاحب کمال بنا دیتی ہیں۔ اس کو اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ایسا جسم عطا ہوتا ہے جو جسم لاہوتی ہوتا ہے،
وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہو جاتا ہے۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت کی، ملکوت کی، عالم جبروت کی اور ایسے عالم کی جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، عقل کے سانچے پگھل جاتے ہیں، سوچوں کے دائرے رخ بدل لیتے ہیں، نگاہیں پتھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی پراسرار دنیایں ہیں جن کا میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ یو ایف اوز، جن کو ہم عام طور پر اڑن تشتریاں کہتے ہیں، وہ اس کی دنیا کے متعلق ہیں، اور ان کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، ان کی دنیا ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اور ان کی کائنات ہم سے زیادہ اونچی ہے۔ ہم ان کی ترقی تک پہنچ بھی نہیں سکتے جس ترقی اور ٹیکنالوجی تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ ملکوتی اور لاہوتی لباس کے حصول کے لیے متوجہ ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا کوئی بھی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس کو ملکوتی اور لاہوتی لباس نہ ملا ہو۔ پڑھنا شرط ہے اور بہت زیادہ پڑھنا شرط ہے، اور نیکی کو کرنا اور گناہ سے بچنا لازم ہے، ورنہ نفع نہ ہوگا۔ پھر صحابی بابا جن نے بھی سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل ہدیہ کیا۔ کہتے ہیں، سورہ اخلاص کا ایک عمل دیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کی ہر رکعت میں 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوران نفل ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے میں گر کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور ہر سجدے میں 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اٹھ کر بھی 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 دفعہ کوئی سا بھی استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 منٹ کم از کم انتہائی زاری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، آسمانی ہو یا زمینی ہو، فرد سے ہو یا افراد سے ہو، ظالم سے ہو یا کافر سے ہو، حاکم سے ہو یا محکوم سے ہو، آقا سے ہو یا غلام سے ہو، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتر کا مسئلہ ہو یا زمین کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، گھر کے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرد، اور اگر کوئی صبح شام کر سکتا ہے تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے بڑا کوئی بھی مشکل کشائی کا عمل میں نے کہیں بھی کائنات میں نہیں پایا۔ یہ صحابی بابا کا خاص ہدیہ ہے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، ایک شخص کو میں نے یہ چیز بتائی، اس شخص کی ٹانگ گینگرین کی وجہ سے ران تک کٹنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے یہ نفل پڑھنے شروع کر دیے اور پڑھتا رہا، اور مسلسل پڑھتا رہا۔ اس کی اہلیہ نے بھی پڑھے۔ شاید آپ یقین نہ کریں، صرف 21 دن کے بعد اس کے زخم کی کیفیت بدل گئی اور اس کا زخم بڑھنے لگا، اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس کے کھرنڈ بن گئے اور 100% کامیاب ہو گیا۔ اس شخص نے بیان کیا، میں اب تک اس عمل کو جو گن سکا تو تقریباً 23 لوگوں کو دے چکا ہوں، اور جو نہ گن سکا وہ تو بے شمار ہیں۔ جس کو بھی دیا اس کو 100% فائدہ ہوا، 100% نفع ہوا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا۔ ایک صاحب کا بیرون ملک کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، غریب تھے، اور میں غریب سے محبت کرتا ہوں اور غریب کا کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور امیر سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن بحیثیت مسلمان کے، لیکن غریب سے محبت اور غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے دلی طمانینت اور خوشی ملتی ہے۔ ایک غریب آدمی کا جوان بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے بیرون ملک جانا ہے، کاغذات مکمل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں نے یہی نفل بتائے اور یہ بات بھی بتائی کہ جلدی بھی نہ کرنا اور بے توجہی سے بھی نہ پڑھنا، انشاءاللہ تمہیں اس کا 100% صلہ ملے گا۔ تھا تو مایوس لیکن پرعزم تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا ہی گیا اور پڑھتا ہی گیا۔ مجھے تو یاد نہ رہا، کچھ عرصہ بعد اس کی بوڑھی ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی، میرا فلاں بیٹا آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے یہ عمل بتایا تھا۔ مجھے وہ جوان اور اس کا غمگین چہرہ، اس کی غربت اور تنگ دستی یاد آئی تو فوراً یاد آیا، اور میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میرا بیٹا باعزت روزگار سے ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے، اس کے ساتھ والے جو 4 سال پہلے گئے تھے وہ پریشان ہیں، اور یہ برسر روزگار ہے۔ اس نے وہاں سے پیغام بھیجا ہے کہ اب میں کیا پڑھوں اور کیا کروں۔ میں نے فوراً کہا، جس عمل کی وجہ سے اتنے باوقار ہوئے ہو اس عمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور اس سے کہو کہ یہ عمل کرتا رہے۔ خاتون کہنے لگیں، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں تو کیا پڑھوں۔ میں نے کہا، یہ عمل کر لو۔ میں نے ان سے کہا، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی گھریلو الجھن ہو، کوئی بھی ناممکن مشکلات ہوں، اس عمل کو کریں۔ آپ سب کو بھی اس عمل کی اجازت ہے اور یہ عمل کریں۔ اس عورت نے وہ عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد کافی عرصہ وہ خاتون مجھ سے نہ ملی، مگر جب ملی تو رو پڑی اور کہنے لگی،
میں آ نہ سکی کہ اللہ کریم نے میرے اس عمل کی برکت سے بیٹیوں کی شادیاں بھی کر دیں اور گھر بھی بھرا بنا دیا، رزق بھی وافر ہو گیا، صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے، مشکلات بھی دور ہو گئیں، اور میں نے اب تک بے شمار گھرانوں کو ہر مسئلے کے لیے یہ حل بتایا ہے، کیونکہ آپ نے اجازت دی ہے اور جس کو بھی بتایا ہے اس کا کام ہو گیا ہے۔ میں نے تو اس عمل کا نام دستگیر رکھ دیا ہے، جس کے ہاتھ میں اس عمل کا پرچہ دیتی ہوں اس کا کام 100% ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی علامہ لاہوتی کی طرف سے سب کو اجازت ہے، کچھ عرصہ مستقل کرتے رہیں اور مسلسل کریں، اور جتنا خشوع اور جتنا دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کی تاثیر اور طاقت ہوگی۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ جس کسی کو بھی دینا چاہیں تو علامہ لاہوتی کی طرف سے اس کے لیے بھی خصوصی اجازت ہے۔